بھی چینل الترا سیف کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو آن کریں ہمارے ہر ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آنے کے لیے، اور ہمارے حبیبی چینل الترا سیف کو پروموٹ کیجیے سب۔ الحمد لله الذي يفتح الأخلاق والدين، الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وهو معكم أينما كنتم والله بصير بما تعملون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے آقا کی بارگاہ بے کسبارہ میں درود و سلام پر نذرانہ بآواز بلند پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلِ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. ایک بار اور محبت سے درود پاک. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبی اور آل نبی پر سب مل کر دائیں بائیں آگے پیچھے والوں جھوم کر درود پاک پڑھو. صلی اللہ علیہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. شریف کی محفل ہے. شہنشاہ چھتیس گڑھ بابا سید انسان علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ جو اسے پاک کی آخری محفل ہے. اب اس کے بعد آپ کو کچھ سننا ہے، علم شریف ہونا ہے، دعا پر آمین کہنا ہے، اپنی حاجتوں کو پوری کرنا ہے، کروانا ہے، اور اس کے بعد اپنے اپنے گھر. اور میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ جتنی جلد ہو سکے لدرا شریف آپ شروع کریں. 5 دن سے آپ بھی تھکے ہیں، کمیٹی والے بھی تھکے ہیں. یہ احساس اس بات کا ہے، مگر یہ تھکے ہیں، آپ تھکے ہیں اپنے لیے نہیں ہے. جس کے لیے آپ نے محنت کی ہے انشاءاللہ اللہ آپ کی جائز حاجتوں کو پوری فرمائے. آج کے اسکول کی محفل میں میں آپ کے لیے دعا گو ہوں اور دعا جو بھی. آج گو اور جو دونوں، اور انشاءاللہ کل شریف سے پہلے میں کچھ ضروری باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا.
میں آپ کا ٹائم نہ لینا چاہتا ہوں نہ اپنا زیادہ دینا چاہتا ہوں. آج حساب برابر کا ہوگا. ضروری بات آپ جہاں آئے ہیں جس کی بارگاہ میں کہ کسی عام جلسے میں نہیں آئے ہیں بلکہ ایک ولی کامل کے اس کے آخری پڑاؤ میں آپ شریک ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ہمارے دور دراز سے آئے ہوئے جو مہمان ہیں زائرین ہیں یہاں سے جائیں مصرا شریف سے تو کچھ شریف کا کچھ فیضان اور وہاں کی برکتیں لے کے عجب اتفاق ہے. مجھے بلوانے والا کوئی ہے, بلوانے والا کوئی ہے, سننے والے کوئی ہے. اور سیدھے سیدھے اپنے ٹاپک کی طرف آ جاتا ہوں اور وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی رہو, جہاں بھی رہو وہ تمہارے ساتھ ہے. کیا بات, یہ میری بولی نہیں ہے, یہ قرآن کی بولی ہے. وہ تمہارے ساتھ ہے اور جو تمہارے ساتھ ہے اس کی شان یہ ہے کہ تم جو کچھ کرتے ہو اسے وہ دیکھتا ہے, دیکھ رہا ہے. چھپ چھپ کے کیا کرتے ہو, چھپ چھپ میں کیا کرتے ہو, تنہائی میں کیا کرتے ہو, خلوت میں کیا کرتے ہو, جلوت میں کیا کرتے ہو, تو دیکھ رہا ہے. اب ہمیں کیا کرنا ہے اسی کے لیے ہم بیٹھے ہیں. ہمارے ہر عمل پر اس کی نظر. ہم اگر اپنے کو چھپانا بھی چاہیں تو چھپا نہیں سکتے, بچانا چاہے تو بچا بھی نہیں سکتے. ہم جو کچھ کرتے ہیں, ہم جائز کام کرتے ہیں وہ دیکھ رہا ہے, ناجائز کام کرتے ہیں وہ دیکھ رہا ہے, حلال کھاتے ہیں وہ دیکھ رہا ہے, حرام کھاتے ہیں وہ دیکھ رہا ہے. ہم گناہ کریں چھپ کر یا اعلانیہ, اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. بہت سارے بکھرے ہوئے مضامین ہیں جن کو میں سمیٹ کر آج کی گفتگو میں ختم کر دوں. اللہ کی شان کیا ہے. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. میرے حبیب اگر بندے آپ کے پاس آ کر میرے بارے میں سوال کریں, میرا پتہ پوچھیں, آپ فرما دیجیے میں قریب ہوں. میں قریب ہوں, اللہ اپنے محبوب کی زبان سے کہلوایا. میرا پتہ پوچھیں تو آپ کہیے میں قریب ہوں. یعنی خدا اپنے بندے سے قریب ہے, ہر وقت قریب ہے, ہر لمحہ قریب ہے, ہر آن قریب ہے. وہ جلوت میں قریب ہے, خلوت میں قریب ہے, تنہائی میں قریب ہے, محفل میں قریب ہے, رسم میں قریب ہے, بزم میں قریب ہے, صحراؤں میں قریب ہے. رات کا اندھیرا ہو تو قریب ہے, سناٹا ہو تو قریب ہے, گھر میں ہو تو قریب, مکان میں قریب, میدان میں قریب, قبرستان میں قریب. اتنا قریب کہ اگر روح جسم سے نکل گئی, ہم قبرستان پہنچ گئے تو وہاں بھی قریب. سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ, سبحان اللہ.
فرش پر قریب، عرش پر قریب، میں قریب ہوں. کہا تو قریب کہا. اور اس سے ہٹ کر قرآن ایک جگہ اور ایک دوسری بات کہتا ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم قریب ہی نہیں ہیں، اقرب، واہ بہت زیادہ قریب. یعنی بندے کی شہرت سے زیادہ قریب. سبحان اللہ. یہ اللہ کی شان ہے. شہرت کتنی قیمتی، اگر وہ کٹ جائے تو موت. شہرت سلامت ہے تو انسان زندہ. کٹ گئی موت. اللہ کہہ رہا ہے اس سے زیادہ قریب من. سبحان اللہ واہ سبحان اللہ. قریب اقرب، قریب وہ ایک تو ایک میں قریب ہوں. اللہ فرماتا ہے تسلی کے لیے، اطمینان کے لیے، صرف قریب ہی نہ سمجھنا، بہت زیادہ قریب ہے. واہ واہ سبحان اللہ. بہت زیادہ قریب ہوں. وہ تمہارے ساتھ جہاں بھی ہو. اس آیت کریمہ کا جو فائدہ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جب بندہ بے چین ہوتا ہے اور بے قراری انگڑائیاں لینے لگتی ہیں تو قرآن کی آواز کانوں میں رس کھولتی ہوئی گھبراتا کیوں ہے؟ تیری بے قراریوں کا علاج میرے پاس ہے. واہ واہ سبحان اللہ. تیری بے چینی کا علاج قرآن کہتا ہے مجھ سے لے. سبحان اللہ. بے سکونی کا علاج میرے پاس ہے. بندے جب جب تو گھبرایا کر تو دل میں یہ رکھ لینا اللہ قریب ہے. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ قریب ہے. اور جب ہم قریب ہونے کا تصور کریں گے تو ہمارا غم دور ہو جائے گی، ہماری فکر ختم ہو جائے گی، ہمارا دکھ سکھ میں بدل جائے گا. ارے ہمارے یہاں تو کوئی نہیں ہے مگر اللہ کہتا کوئی ہو یا نہ ہو میں تو ہوں. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں تو ہوں. ارے تیرے ساتھ تیرا بھائی نہیں، تیرا رب ہے. تیرے ساتھ تیرا خاندان نہیں، تیرا رب ہے نا. تیرے ساتھ اگر سب نہیں تو تیرا رب ہمارے ساتھ ہے. تم کہیں بھی رہو، کسی موڑ پر رہو، کشتی میں رہو تو رب کہتا میں تیرے ساتھ. فضا میں رہو تو رب کہتا میں تیرے ساتھ. سبحان اللہ. ریخ پر کمندے ڈالو تو رب کہتا گھبرانا نہیں میں تیرے ساتھ. اگر دشمنوں کے نرغے میں پھنس گئے تو تسلی رب دے رہا ہے گھبرانا نہیں میں ساتھ ہوں. واہ واہ میں تیرے ساتھ ہوں. مطلب یہاں بھی ساتھ ہوں، وہاں بھی ساتھ ہوں، اس جہان میں بھی ساتھ ہوں، اس جہان میں بھی ساتھ ہوں. اور جو پوائنٹ کی بات یہ ہے، علماء بھی بیٹھے ہیں وہ ہوا معکم. یہ جملہ اس لیے آیا تھا اس میں زمانے کی قید نہیں ہے کب ساتھ ہے کب نہیں. اس لیے یہ جملہ اسمیہ اسے کہتے ہیں جس میں زمانے کی پابندی نہ ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی رب یہ کہہ رہا ہے میرے بندے جہاں تیرا خیال تیرا تصور نہ پہنچ سکے میں وہاں تیرے ساتھ ہوں. میں عالم ارواح میں بھی تھا میں تیرے ساتھ، عالم اجسام میں تیرے ساتھ، شکم مادر میں جب ماں کے پیٹ میں تو تھا تو میں تیرے ساتھ. جب تک تو زندہ رہا میں تیرے ساتھ. تو بیمار پڑا میں تیرے ساتھ. سبحان اللہ. تو سوتا تھا میں تیرے ساتھ. تیرے ساتھ. آپ مجھے دیکھیے صاحب، ماضی میں تیرے ساتھ،
حال میں تیرے ساتھ، مستقبل میں تیرے ساتھ۔ کوئی زمانہ ایسا نہیں ہے کہ رب نے اپنے بندوں کو تنہا چھوڑا ہو۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک رب نے اپنے بندوں کو تنہا چھوڑا ہو۔ ایسا ایک ایگزامپل بھی کوئی نہیں دے سکتا، میرا رب اتنا کریم ہے، واہ واہ اتنا بندہ نواز ہے۔ اب آپ سوچو، ہے نا، اسی لیے میں آج انسان علی بابا کے ان سے پاک کی آخری پڑاؤ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، تم گنہگار ہو، اچھا نہیں، مگر رب کہتا ٹھیک ہے تم گنہگار ہو، میں ساتھ ہوں۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تم پرہیزگار ہو تو میں ساتھ ہوں، گنہگار ہو تم بھی مایوس نہ ہو، کوئی ساتھ ہو یا نہ ہو، میں تیرا ساتھ کیسے چھوڑوں گا، میں تو رب ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ، میرا کام، میں تو پالن ہار ہوں، میں نے تو تمہاری رچنا کیا، میں نے تو تمہیں پیدا کیا۔ دنیا تیرا ساتھ چھوڑ سکتی ہے مگر تیرا خدا تیرے ساتھ نہیں چھوڑے گا، واہ واہ ہے نا؟ تو زندگی کے ہر موڑ پر رب ہمارے ساتھ تھا، ہے، رہے گا۔ میرے دوستو، یہ آیت کریمہ تقوی کی اصل ہے، تصوف کی اصل ہے، عبادت کی اصل ہے، بے شک شجاعت کی اصل ہے، بہادری کی اصل ہے، دلیری کی اصل ہے، استقامت کی اصل ہے، صبر کی اصل ہے، یہ سب کی اصل یہی آیت ہے۔ میں تیرے ساتھ ہوں، اگر بندے کے اندر یہ عقیدہ جم جائے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، خدا ہمارے ساتھ ہے، تو وہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، کیوں؟ اللہ ساتھ ہے، اللہ ساتھ ہے، اور ساتھ ہی نہیں ہے، وہ ہمیں دیکھ نہیں رہا ہے، ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ دیکھ رہا ہے۔ تو گناہ سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ لوگ آتے ہیں کہتے ہیں یہ بتائیے ہم گنہگار ہیں، اپنے کو بچائے کیسے؟ ہم سے گناہ ہو جاتی ہے، ہم اپنا تحفظ، اپنی حفاظت کہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یہ نسخہ تو میرے پاس ہے، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب تو گناہ کا ارادہ کر، یہ ذہن میں رکھنا، اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب تنہائی میں جب شیطان دھوکہ دینے کے لیے آتا ہے تو ذہن میں قرآن کی آواز آتی ہے، تلاوت سنائی دیتی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اب تنہائی میں گناہ نہ کرنا، اللہ دیکھ رہا ہے، بندے نہیں دیکھ رہے ہیں، خدا دیکھ رہا ہے۔ تو خدا دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے، اگر یہ عقیدہ جم جائے تو کبھی تم شراب نہیں پیو گے، خدا دیکھ رہا ہے، جوا نہیں کھیلو گے، خدا دیکھ رہا ہے، چوری ڈکیتی نہیں کرو گے، خدا دیکھ رہا ہے، تم کسی پر ظلم نہیں کرو گے، خدا دیکھ رہا ہے، تم کسی پر ستم نہیں کرو گے، خدا دیکھ رہا ہے، تم کسی یتیم کو مارو گے نہیں، خدا دیکھ رہا ہے، تم حق العباد ادا کرو گے، خدا دیکھ رہا ہے، تم بیوی کو اور بچوں کا حق ادا کرو گے، کیوں؟ خدا دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے۔ قرآن اس لیے پڑھو، خدا دیکھ رہا ہے، روزہ رکھو، خدا دیکھ رہا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے خدا دیکھ رہا ہے، یہ برائیوں سے بچنے کا بھی نسخہ ہے اور نیکیوں کے راستے پر چلنے کا بھی نسخہ ہے، نیکیوں کے راستے پر چلنے کا بھی نسخہ ہے۔ میرے دوستو، اگر نیکیاں کمانا چاہتے ہو، بھلائی کے راستے پر چلنا چاہتے ہو، یہ عقیدہ کم ہے، اللہ ساتھ ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ساتھ ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو خدا بہت قریب مگر نظر نہیں آتا، مگر نظر نہیں آتا۔ اب اس کو میں سمجھاؤں، ایک وہ چیز نظر نہیں آتی جو بہت دور ہو، جی اور ایک وہ چیز نظر نہیں آتی جو بہت قریب ہو، جی دونوں نظر نہیں آتی، جو بہت دور ہو وہ بھی دکھائی نہیں دیتی، اور جو بہت زیادہ قریب ہو وہ بھی دکھائی نہیں دیتی۔ بہت زیادہ قریب، فار ایگزامپل یہ ہماری آنکھ ہے نا، جی آنکھ ہے نا آپ کے پاس، جی آپ اپنی آنکھ سے دوسروں کو دیکھتے ہیں اور آپ کو
आप अपनी आंख से, क्या आपने कभी अपनी आंख से अपनी आंख को देखा? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आंख हमारी है, करीब हमसे है, जिसमें हमारे है, मगर हम अपनी आंख से दूसरों की आंखों को देखते हैं, फिर अपनी नहीं देख पाते। भाई ये बात सही है, हमारी आंख हम नहीं देखते, हम नहीं देखते, हम देख रहे हैं ये छत है, इसमें शीशा लगा है, हम देख रहे हैं ये बाबा ईसा नबी का रोका है, हम देख रहे हैं गुंबद है, हम देख रहे हैं गुजरा है, हम देख रहे हैं कारी साहब बैठे हैं, हाजी साहब बैठे हैं, इकबाल साहब बैठे हैं, कमेटी वाले बैठे हैं, यहाँ के हाजी बैठे हैं, गायकपुर के हाजी बैठे हैं, हाजी ही हाजी है। अल्हम्दुलिल्लाह कितनी बार कर रहे हैं, हम सबको देख रहे हैं अपनी आंखों से, मगर हम खुद देखते तो हैं आंखों से, मगर जो हमारी अपनी आंखें हैं उनको नहीं देख पाते। क्यों? इसलिए बहुत ज्यादा करीब है। वाह बेशक सुभान तो जो बहुत ज्यादा करीब होती है या होता है वो नजर नहीं आता, या वो बहुत ज्यादा दूर होता है वो दिखाई नहीं देता, है ना? तो हम तो बीच के हैं, हम तो मिडिल में हैं, न बहुत ज्यादा दूर को देख सकते हैं, न बहुत ज्यादा करीब को देख सकते हैं, और अल्लाह फरमाता मैं करीब ही नहीं हूँ, अकरब हूँ, बहुत ज्यादा करीब हूँ, बहुत ज्यादा करीब हूँ, बहुत ज्यादा करीब हूँ, मगर दिखाई नहीं देता, मगर दिखाई नहीं देता। अरे आँख तो आँख, हम अपनी आँख से अपनी नाक भी नहीं देख सकते। क्या मुहताजी? नाक हमारी है, आँख हमारी है ना? ये आँख तो बताओ नसीहत के लिए, अल्लाह ने हमें आँख दिया है दूसरों को देखने के लिए नहीं। ये देखना दूसरे माना में, वो दूसरों को बहुत तकते हैं। अरे क्यों तकते हो भाई, अपने को तको ना। जब तुम अपने को नहीं देख सकते तो दूसरों को देखने की कोशिश क्यों करते हो? बहुत खूब कुत्ते पर ध्यान दीजिए। जी। जब तुम अपने को नहीं देखने की सलाहियत रखते हो, इसीलिए मैं कहता हूं पहले अपना घर देखो। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान दूसरों के घर में क्या है वो बाद में देखो। वाह इसलिए कि तुम अपना घर जब देखोगे तो दूसरों का घर देखने की जरूरत नहीं है, दूसरों के घर वाले देखेंगे भाई ये घर वाले तो बहुत अच्छे हैं, ये बने हैं, सबरे हैं, अच्छे हैं, नेक है, परहेजगार है, वो देखा देखी वो भी परहेजगार हो जाएंगे। हमारे तुम्हारे देखने की जरूरत नहीं है। इस्लाम ये कानून ज़ाब्ता हमें देता है, पहले मुसलमानों तुम अपने को बनाओ संवारो, तुम्हें बना संवरा देख कर लोग खुद बन जाएंगे, संवर जाएंगे, निखर जाएंगे। अगर एक मुसलमान चमकदार है तो उसका पड़ोसी आज नहीं कल चमकेगा। अगर एक मुसलमान इबादत गुजार है, मस्जिद में 5 वक्त की पाबंदी से नमाज अदा करने के लिए जाता है तो उसका पड़ोसी देखी देखा आज नहीं तो कल वो भी नमाजी बन जाएगा, मस्जिद में जाएगा। तो बहुत ज्यादा जो चीज करीब होती है वो दिखाई नहीं देती। मसलन हमारी आँख, तुम्हारी आँख। अब दोस्तों आप हमें देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? आप हमें देख रहे हैं? देख लो, अच्छा है। वाह आज इसलिए मैं कह रहा हूँ देख लो कि हमारे एक दूसरे को देखने पर जो गवाही देंगे वो हम कोई और नहीं, बाबा ईसा नहीं देंगे। वाह वाह सुभान अल्लाह वाह। तो मेरी गारगाह में ये देखने दिखलाने का सिलसिला था। देखने वालों को मैं बताऊं, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम मुझे देख रहे हो, इंसान अली हमें और तुम्हें सबको देख रहा है। मेरे दोस्तों याद रखो, हम माटी नूर से तुम्हें देख रहे हैं, वो नूरानी नूर से हमें देख रहे हैं। मेरे दोस्तों ये कब्र
خدمت کی میاں صاحب قبلہ فیضان سید انسان علی شاہ. آپ یہ دیکھیے ہم اپنی آنکھ کو نہیں دیکھتے. اب ایک طریقہ میں بتاتا ہوں. ہم بھی اپنی آنکھ کو دیکھ سکتے ہیں, آپ بھی اپنی آنکھ کو دیکھ سکتے ہیں. آج مقبول کی محفل میں ایک دوسرے کی زیارت کرنے کا نہیں. جی وہ کون سا سسٹم ہے, یہ طریقہ ہے جس سے ہم اپنی آنکھ دیکھیں. اپنی آنکھ دیکھنا چاہتے ہو؟ ارے بولو نا بھائی, بولو. اگر ہم اپنی آنکھ دیکھنا چاہتے ہیں اور لمبا سفر کرنے کی ضرورت نہیں, کچھ محنت کرنے کی ضرورت نہیں, سامنے آئینہ رکھ لو. ہم نے ایک آئینہ رکھ لو, شیشہ رکھ لو, ہے نا. اب جیسے شیشے سے وہ عکس آئے گا, ہے نا, ہماری آنکھ شیشے کے ذریعے, اس آئینے کے ذریعے ہمیں دکھائی دے گی. جی جی اپنی آنکھ کو دیکھ سکتے ہیں. وہ آنکھ جو بہت زیادہ قریب ہونے کی وجہ سے ہم نہیں دیکھ پا رہے تھے, سامنے آئینہ آ گیا, ہم نے دیکھ لیا. ہم نے اس سے کتنا کو دیکھا. آپ ذرا سوچئے. مگر ایک بات بتاؤں, جب آپ شیشہ اپنے سامنے رکھیے گا نا اور آپ کو اپنی آنکھ نظر آئے گی, تو اس وقت اپنا حساب کتاب بھی کر لیجیے گا. یہ ہماری آنکھ ہے, اس نے اس آنکھ سے کتنا برا دیکھا, کتنا اچھا دیکھا, کتنی برائیوں کو دیکھا, کتنی اچھائیوں کو دیکھا. جس کو دیکھنا چاہیے تھا اس کو بھی دیکھا, اور جس کو نہیں دیکھنا چاہیے تھا اس کو بھی دیکھا. دیکھتے ہو کہ نہیں دیکھتے؟ ہماری نوجوان نسل سے اسی چکر میں پڑی. تو سوشل میڈیا کا زمانہ, یہاں خدا نے اس لیے نہیں دی کہ ادھر ادھر تکتے پھرو. یہاں تمہیں اس لیے اللہ نے دی ہے کہ اس کی کتاب پر تمہاری نظر ہو, واہ واہ, حدیث مصطفیٰ پر تمہاری نظر ہو, قرآن کی تعلیم پر کو تم دیکھو, آیتوں کو دیکھو, سورتوں کو دیکھو. تم مسلمان ہو. آج جو ہمیں ٹھوکر لگ رہی ہے وہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے. بے شک بے شک. مسلمان پریشان, مسلمان پریشان, مسلمان حیران, نبی کا غلام. ارے حضرت سکینہ اگر اپنی لشکر سے, فوج سے دور ہو جائے, مدینے کا پتہ بھول جائے, تو مدینے کا پتہ دینے کے لیے جنگل سے شیر ظاہر ہوا. یہ ہے مصطفیٰ کے غلاموں کی ادا. اور جب شیر سامنے سے آتا ہے تو حضرت سکینہ کو خوف ہونا چاہیے, مگر وہ بے خوف ہو کر پوچھتے ہیں, یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ. اے شیر, میں محمد عربی کا غلام ہوں. تو شیر اپنی دم ہلاتا ہوا اپنے سر کو حضرت سکینہ کے قدموں میں ڈال دیتا ہے, زبان حال سے کہتا ہے, اے سکینہ, جب تو مصطفیٰ کا غلام ہے تو میں تیرا غلام. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مدینے کا راستہ بھول گیا ہوں, جانا چاہتا ہوں پتہ نہیں چلتا. آگے آگے شیر چل رہا ہے, پیچھے پیچھے حضرت سکینہ چل رہے ہیں. کچھ دور تک, کچھ دیر تک حضرت سکینہ چلتے رہے, چلتے رہے, چلتے رہے. شیر بھی آگے آگے چلتا رہا, آگے آگے چلتا رہا. جیسے ہی پیچھے چلنے والے حضرت سکینہ کو مدینے کا راستہ مل گیا تو شیر نے اپنا رخ بدلا, جنگل میں چلا گیا. مدینے کا راستہ کسے معلوم ہوا؟ حضرت سکینہ کو. شیر کو کس نے بتایا کہ تیرے پیچھے آنے والے کو مدینے کا راستہ مل گیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے جو پیچھے چل رہا تھا وہ بھی غلام تھا, اور جو آگے چل رہا تھا ہاں شیر, مگر وہ بھی مدینے والے کا غلام ہوا کرتا ہے. معلوم ہوا دوستو, نبی کا غلام چاہے انسان ہو یا حیوان. واہ واہ. بے شک. شیر سمجھ گیا پیچھے عاشق ہے, وہی عاشق تھا, اور عاشق کو عاشق پہچان لیتا ہے نا.
आशिक ने आगे वाले आशिक ने पहचान लिया कि जो मेरे पीछे वाला आशिक है इसको मदीने का रास्ता मिल गया, जो पकड़ा अंदर जंगल में चला गया। दोस्तों एक बात याद रखना, तो मैया से कर रहा था, आईना रखा, आँख नजर आई कि नहीं आई? तो खुदा बहुत ज्यादा करीब है, दिखाई नहीं देता। जब बहुत ज्यादा करीब है तो दिखाई क्यों नहीं देता? उसका जवाब यही है कि अगर अपनी आंखों को देखना है ना, तो ये दुनिया का शीशा रखो, दुनियावी आईना रखो, और अगर रब का दीदार करना है तो रब का दीदार करने के लिए रुखसारे मुस्तफा का आईना चाहिए, रुखसारे मोहम्मदी का आईना चाहिए। मेरे दोस्तों, इसीलिए सरकार फरमाते हैं अना मिरअतुल जमालिल हक, मैं जमाले की बुढ़िया का आईना हूँ, मैं जमाले की बुढ़िया का आईना हूँ। अगर खुदा की जातों सिफात का दीदार करना है तो मेरा जलवा देखो, मेरा चेहरा देखो। मालूम ये हुआ यही तो तड़प थी जो मूसा कलीमुल्लाह दूर पर लेकर गए थे। ए अल्लाह रब्बे अरनी, तू मुझे अपना दीदार करा दे, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। जवाब में कहा लतरानी, ऐ मूसा कलीमुल्लाह, तुम्हारी निगाहों में वो कुव्वत और तवानाई नहीं है जो मेरा जलवा देख सको, मेरा दीदार कर सको। तो जब अरनी के जवाब में लतरानी, मगर मेराज की रात का हजरत मूसा कलीमुल्लाह को बड़ा खूबसूरत मौका मिला जब सरकार खुदा की जात का दीदार करके लौटे। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह की बारगाह से क्या मिला? कहा ये नमाजों का तोहफा मिला। कहा कितना? कहा 50। मैं इसकी तफसील में नहीं जाना चाहता। कहा या रसूल अल्लाह, ये आपके ऊपर इसका बोझ नहीं उठा पाएगी, इसमें कम कराइए। ये 50 जो नमाजें हैं बहुत ज्यादा है, इसमें कमी कराइए, इसमें कमी कराइए। तो हज़रत मूसा के कहने पर हुजूर गए 50 से 45, 45 से 40, 40 से 35, 35 से 30, 30 से 25, 25 से 20, 20 से 15, 15 से 10। इसी पर नहीं बस, जब 35 करा 40 कम करा के आए तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह के रसूल ये 10 लेके आए, ये भी ज्यादा। फिर हुजूर गए, फिर 5 और कम हुई। जब 5 लेकर के आए तो एक रवायत में आया है अल्लाह के रसूल हज़रत मूसा कलीमुल्लाह ने कहा या रसूल अल्लाह ये 5 भी ज्यादा है, इसमें भी कमी कराइए। तो मेरे आका ने फरमाया, ऐ अल्लाह के कलीम, अब मुझे हया दी, अब मुझे हया दी है, ये 5 में भी कम करो। अच्छा, हज़रत मूसा कलीमुल्लाह ने हमारी मदद की कि नहीं? जी। 1 to 1 बोलो जी। मदद की नहीं? जी। और मदद कर रहे थे कि नहीं? ये तो मूसा अलैहिस्सलाम की मदद ही का नतीजा है जो 45 कम हुई। और तुम कहते हो जो मांगो अल्लाह से, जो मांगो अल्लाह से, जो मांगो अल्लाह से, है ना? तो अल्लाह ने 50 दिया, 45 जो कम की है ये मदद वाली है, 50 बिना मदद वाली है। तो जो खुदा से मांगने को शिर्क तसव्वुर करते हैं वो 50 पर है, जो मदद मांगने को जायज समझते हैं वो 5 पर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या समझे दोस्तों? अंबिया से मदद मांगना शिर्क नहीं, शिर्क नहीं, शिर्क तौबा है। से मदद मांगना, बताओ, अंबिया से मदद मांगना, खुदा से मांगना है, रसूलों से मदद मांगना, खुदा ही से मांगना है, ख्वाजा से मदद मांगना, खुदा ही से मांगना है, खुदा ही से मांगना है। बात समझ में आई? बात कहीं और जा रही है, मैं कहना कुछ और चाहता हूँ। मैंने हज़रत मूसा कलीमुल्लाह से कहा कि ए मूसा कलीमुल्लाह, अगर आपको नमाजों में कहीं करानी थी तो 3 बार कह दिया होता है, बार बार क्यों?
हुजूर जा रहे हैं 5 कदम करा के, हुजूर जा रहे हैं फिर 5 कदम करा के आगे 5, ये अल्लाह के रसूल फिर जाइए, ये ज्यादा है, फिर जाइए। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ तो फिर एक बात आपसे पूछूं, जब सरकार 45 कदम करा के आए, 5 लेकर के आए, हजरत मूसा ने कहा अल्लाह के रसूल ये भी ज्यादा है, ठीक कहा था कि नहीं? ईमानदारी से जवाब दे दिया, सही कहा था कि नहीं? बात नबी की हो रही है, अल्लाह के रसूल 5 ये भी ज्यादा है, ज्यादा है, ज्यादा है, बोलो। अच्छा अगर हुजूर फिर चले जाते और ये अच्छा जवान पे यहाँ ज्यादा, क्या बात हमारी जवान पे यहाँ ज्यादा है, इसका मतलब अगर ये भी माफ हो जाती क्या, अब तो वही काम या तो खाना या सोना। इमाम साहब पीछे बैठे हैं ना, अजान होती है, इमाम होता, अच्छा चंदे की जरूरत होती, इमाम की तनख्वाह कैसे मिल जाए, पगार कैसे दी जाए, जरूरत ही नहीं, 5 माह। हज़रत मूसा ने ईमानदारी से बताइएगा, हज़रत मूसा ने जब कहा था मेराज की रात ये अल्लाह के रसूल ये भी ज्यादा है, सही था कि नहीं? बोलो, अरे बोलो ना भाई, सही था ना? हाँ तो बड़े पाबंद हो, क्या बात है? मगर मेरे नबी ने कहा मुझे हया आई, अब नहीं जाऊंगा, मगर उधर खुदाई फैसला, अल्लाह ने कहा मुस्तफा बीच में तुम हो, बीच में तुम हो, मैंने 45 माफ कर दिया, 45 वक्त की नमाज मैंने माफ कर दी, मगर सवाब में कमी नहीं करूंगा, सवाब में कमी नहीं करूंगा, नेकी में कमी नहीं करूंगा। तुम्हारे उम्मती, तुम्हारे गुलाम पढ़ेंगे 5, सवाब मिलेगा 50। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सवाब मिलेगा 50 का, पढ़ेंगे 5। अरे कितना सस्ता, फिर भी आपकी हालत है खस्ता। अच्छा ऐसे भी नमाजी है जो भी है, कुछ ऐसे नमाजी है जो सालाना है, और ऐसे भी नमाजी है जो रोजाना है। जी बेशक सही बात, और जो हफ्ता वाराना है उनको मेरी नसीहत है, हफ्ते में सिर्फ जुमा ही नहीं है, शनिचर भी है, सैटरडे भी है, संडे भी है, मंडे भी है, ट्यूसडे भी है, वेडनेसडे भी है, खाली फ्राइडे नहीं है। उनको नसीहत ये है कि जहाँ तुम लेकर पढ़ते हो 6 और लगाओ, जी बेशक, बात बन जाए। और एक तबका ऐसा है जो सालाना नमाज है, वो भी 2 बार, ईद बकरीद, ईद बकरीद। और ऐसे भी रोजेदार है रोजा एक नहीं रखते, अफ्तारी जंग के करते। हमने कहा भाई, अरे भाई तुम रोजा क्यों नहीं रखते? शुगर है, बहुत जाती है, डाउन हो जाती है, बहुत तकलीफ है। अच्छा फिर शहरी कहा उसमें उठना पड़ता है, रोजा नहीं। अच्छा तरावी तो पता है घुटने में तकलीफ है, घुटने में तकलीफ है, तो मैंने उससे पूछा अच्छा तू रोजा नहीं रखता, शहरी भी नहीं करता, तरावी नहीं करता और इफ्तारी, कहा हम का एकदम हमें काफिर समझाओ का, अरे रोजा नहीं रखते तो क्या इस अमल को छोड़ो जो खुदा चाहता है
آج بابا انسان علی کی بارگاہ میں یہ عہد ہے، ہم آج سے نماز پابندی سے پڑھیں گے، انشاءاللہ رمضان میں روزہ پابندی سے۔ انشاءاللہ میرے دوستو، خدا آپ سے اتنا قریب ہے، اب خطرے کی کیا بات ہے، اب فکر کیسا، اب غم کیسا؟ جب تمہیں غم، تنہائی میں غموں کا احساس ہوگا، اس کی رحمت پکار کر کہے گی گھبرانا مت، میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیرے ساتھ ہوں۔ اب پھر ادھر آتا ہوں، اے موسیٰ کلیم اللہ، اگر نمازوں میں آپ کو کمی ہی کرانی تھی تو یہی بات کہہ دیا ہوتا کہ بار بار تو حضور جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، پھر آپ بھیج رہے ہیں، پھر حضور جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، اس طرح ایک ہی بار کہہ دیا ہوتا، کل کم کرائیے، کل معاف کرائیے، یا اتنی معاف کرائیے، ایسا تو نہیں آپ نے کیا۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رحمت نے یہ جواب دیا، نادان، تجھے نہیں معلوم کہ میں جب کوہ طور پر جلوہ الہی کی طرف لے کر گیا تھا اور میں نے کہا تھا میرے مولا تو مجھے اپنا دیدار کرا دے، تو ارنی کے جواب میں مجھے لنگرانی ملا تھا، مگر آج معراج کی رات مجھے موقع مل گیا ہے، نہ کوئی روکنے والا ہے، نہ کوئی ٹوکنے والا ہے۔ اگر ایک ہی بار میں نے نمازوں میں کمی کرانے کی بات ہوتی تو ایک ہی بار خدا کا دیدار ملتا، بار بار نبی جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، اور آج معراج کی رات کلیم اللہ کو موقع مل گیا ہے کہ حبیب اللہ کے چہرے میں جی بھر کے جمال کبریا کا نظر، جمال کبریا کا نظارہ کرے۔ اگر ایک بار نمازوں میں کمی کرانے کی بات کہی ہوتی تو ایک بار ہی دیدار ملتا، مگر بار بار میں جلوہ ربانی کا بار بار دیدار۔ اگر اللہ کا جمال دیکھنا ہے تو رخسار مصطفیٰ کا آئینہ سامنے رکھو، خدا کا جمال نظر آئے تو وہ تم سے قریب ہے، کہیں بھی رہو، کہیں بھی رہو، کسی ملک میں رہو، قرآن تو سب کے لیے ہے نا، ہے نا، اسی لیے جو فلسطین میں ہے وہ بھی گھبرائیں نا، خدا تمہارے ساتھ، جو حماس میں ہے گھبرائیں نا، خدا تمہارے ساتھ، جو بھارت میں ہے گھبرائے نا، خدا تمہارے ساتھ، جو انڈونیشیا میں ہے گھبرائے نا، خدا تمہارے ساتھ، جو ملک کے کسی حصے میں ہے تنہائی محسوس کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے تنہائی محسوس مت کر، میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیرے ساتھ ہوں۔ دوستو، اگر یہی عقیدہ دل و دماغ کے اندر مضبوطی سے جب بنا لے تو ایسا خشوع خضوع پیدا ہوگا، ایسی کیفیت طاری ہوگی، نماز پڑھو گے تو نماز میں مزہ آئے گا، روزہ رکھو گے تو روزے میں مزہ آئے گا، قیام کرو گے تو قیام میں مزہ آئے گا، رکوع کرو گے تو رکوع میں مزہ آئے گا، جلسے میں جاؤ گے تو جلسے میں مزہ آئے گا، قعدے میں رہو گے تو قعدے میں مزہ آئے گا۔ میرے دوستو، جتنی دیر تک تم اللہ سے باتیں کرتے رہو گے اس میں تمہیں مزہ آئے گا، کیونکہ نماز ایک کانٹیکٹ ہے، کنیکشن ہے، بندے کو رب تک ملانے کے لیے ایک تعلق ہے، بندے کو مولا سے ملانے کے لیے نماز رابطہ ہے، نماز وسیلہ ہے، بندے کو رب کی بارگاہ سے قریب کرنے کے لیے۔ مگر تمہارا رب یہ چاہتا ہے کہ اے بندو، تم مجھ سے قریب ہونا چاہتے ہو تو زیادہ سفر نہ کرنا، زیادہ محنت مت کرنا، میرے مصطفیٰ سے قریب ہو جاؤ، مدینے والے سے قریب ہو جاؤ، اور مدینے والا یہ چاہتا ہے کہ اگر مجھ سے قریب ہونا ہے تو علی مرتضیٰ سے قریب ہو جاؤ، صدیق اکبر سے قریب ہو جاؤ، فاروق اعظم سے قریب ہو جاؤ، عثمان غنی سے قریب ہو جاؤ، حسن و حسین سے قریب ہو جاؤ، ائمہ اہل بیت سے قریب ہو جاؤ، اور اگر حسن و حسین سے قریب ہونا چاہتے ہو تو غوث اعظم سے قریب ہو جاؤ، غریب نواز سے قریب ہو جاؤ، مخدوم مشرف جہانگیر سمنانی سے قریب ہو جاؤ۔ اور ایک بات بتا رہا ہوں، اگر تم ان خواجہ اجمیری سے قریب ہونا چاہتے ہو تو انسان علی سے قریب ہو جاؤ، انسان علی بابا سے قریب ہو جاؤ، اس عارف کامل سے قریب ہو جاؤ۔ یاد رکھو، یہ لدھرا میں ہے، مگر یہاں آنے والوں کو یہ لدھرا تک محدود نہیں رکھتے ہیں،
کبھی نجف لے جاتے ہیں، کبھی کربلا لے جاتے ہیں، کبھی بغداد لے جاتے ہیں، کبھی کلیئر لے جاتے ہیں، کبھی کچھوچا لے جاتے ہیں، کبھی مدینہ الرسول کی بہاروں میں۔ آج بولیے قابل کی بارگاہ میں آپ کا حضرات گرامی جو سالک بھی تھے، مرزوق بھی تھے، سالک بھی تھے، مرزوق بھی تھے، جن کی پشت مبارک پر موسیٰ کلیم اللہ کا بھی قدم اور جن کی پشت مبارک پر محمد رسول اللہ کا بھی قدم ہے نا، یہ دونوں کے قدموں کی برکت ہے۔ اس نے انسان علی کو انسان علی، واہ 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 سبحان اللہ۔ اس نے انسان علی کو انسان علی بنایا۔ علی کی انس دل میں جمتی ہے تب جا کے وہ انسان بنتا ہے۔ کوئی انسان کامل بنتا ہے، کوئی انسان کامل بنتا ہے، کوئی انسان علی بنتا ہے۔ اب یہاں آنے جانے میں کوئی خطرہ نہیں ہے، یہاں جب آؤ گے تو معلوم ہے، یہاں جب آؤ گے تو کچھ نہ کچھ خالی ہاتھ نہیں لو بھیجے جاؤ جاؤ گے۔ میرے دوست، آپ کو میں دعاؤں کے ساتھ مبارکباد دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے ولی کی چوکھٹ پر آپ کا حاضر ہے۔ ہماری ماں بہنیں چھوٹے بڑے جوان نوجوان بوڑھے سب یہاں حاضر ہیں۔ مولا کریم کی بارگاہ میں میں ملتجئ ہوں، جتنے بیمار ہیں ان کو شفا ملے، تندرستی ہو، تندرستی ملے، اور میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ مولا کریم سید انسان علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے وسیلے سے ہمارے ملک میں امن و امان پیدا ہو، آمین شانتی پیدا ہو، آمین یکجہتی پیدا ہو، اتحاد اتفاق پیدا ہو، آمین۔ یونٹی پیدا ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔